لوگ ان ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے یہ سوچتے ہوئے کہ یار میں کو پاگل نا، جب تک آپ کا حلق چل رہا ہے آپ کو انجیکشن دینا جرم ہے۔ بات یہ ہے سر کہ ہم نے آج جو پروگرام کیے ہیں وہ معیشت پہ کیے ہیں، کاروباری اخلاقیات پہ کیے ہیں، معاشی وجود کے تزکیے پہ کیے ہیں۔ تو معاشی وجود کے تزکیے یا تزکیہ معیشت کے تحت جو عطائی ہے اس کو تو گورنمنٹ کو خود ہی پکڑ لینا چاہیے، وہ تو ایک نان جرمن کام ہے۔ لیکن آپ کی بات صحیح ہے، جو عطائی نہیں ہیں، جو ہومیو ہیں یا جو ایلوپیتھک ہیں، جو حکیم ہیں مستند، وہ بھی جو انہوں نے بھی غدر مچائی ہوئی ہے اس میں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی قانون ہو، کوئی سزا ہو، کوئی ان کو پوچھ گچھ کرنے والا ہو۔ یعنی کہ ایک طرف تو یہ کہ جو آپ نے کہا فارمولے بنائے ہوئے ہیں، اسٹیرائڈ ڈالتے ہیں، تو کتنا کو مشکل ہے حکومتوں کے لیے، اداروں کے لیے یہ بات ثابت کرنا کہ یہ جو دوائی دے رہا ہے، ہومیوپیتھک میں جب قطرے چلتے ہیں تو اس میں کپسول بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کپسول بنا کے اس میں جب اسٹیرائڈ بھریں گے، بندے کو آرام آئے گا، دوبارہ بندہ اس کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ ہومیوپیتھک دوائی اس طرح اثر تو نہیں کرے گی جیسے، اور خود ایلوپیتھک دوائی بھی ویسے اثر نہیں کرے گی جیسے اسٹیرائڈ اثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو اس پہ حکومتوں کو اس پر چیک رکھنا چاہیے، لازماً چیک رکھنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ اسٹیرائڈز کیا صحت پر کیا منفی اثرات ڈالتے ہیں؟ دیکھیں جی، اسٹیرائڈ ایسی چیز ہوتی ہے جو لائف سیونگ میڈیسن ہے، یہ اس وقت دی جاتی ہے جب بندہ بالکل اللہ کے والے ہونے والا ہوتا ہے، یہ طاقت دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک دم اس کو ریکور کرتی ہے۔ لیکن اس کا زیادہ استعمال یہ صرف مستند ڈاکٹر بوقت ضرورت آخری وقت میں دے سکتے ہیں، اور وہ بھی اگر اس کو بھی روز دینا شروع کر دیں تو ہوگا کیا، یہ آپ کی ہڈیوں کو اندر سے کھور دے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جھٹکا لگے گا اور ہڈی ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے نا۔ اب چونکہ لوگوں کو اس وقت آرام آ رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب انگریز کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جو سمجھتا ہے کام کو، وہ کہتا ہے جب تک آپ کا حلق چل رہا ہے آپ کو انجیکشن دینا جرم ہے۔ حلق جو چل رہا ہے تو انجیکشن کیوں لگا رہے ہو؟ ہمارے ہاں جائیں تو کیا پوچھتے ہیں کہ اماں جی پہلے تو ایک ٹیکہ لاواں کہ دو ہے جی، اماں جی کہتی ہیں دو لا دیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ایک اسٹیرائڈ لگا دیتے ہیں، ایک پین کلر لگا دیتے ہیں۔ پین کلر سے بندے کو مصیبت کیا ہوتی ہے، درد ہو رہے ہیں، درد عارضی طور پر 24 گھنٹے کے لیے رک جاتے ہیں، اور اسٹیرائڈ اس کو طاقت دیتی ہے، ایک دم وہ جو لیٹا ہوا گیا تھا مر رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ کورونا میں بھی جو انہوں نے آخری جو علاج نکالا بار والوں نے اسٹیرائڈ تھا، اسٹیرائڈ کا انجیکشن تھا، لیکن وہ تو آخری ہو گیا نا۔ اب ہر بندہ آخری تو نہیں ہے، بخار چڑھا تب بھی آخری، بچہ ہے وہ بھی آخری، بوڑھا ہے تو وہ بھی آخری۔ تو یہ اصل میں یہ ظلم کرتے ہیں، اور یہ ان کا معاشی تزکیہ، یہ حرام کماتے ہیں اگر اس طرح کرتے ہیں تو۔ دوسرا نسخہ نہیں دیتے، نسخہ یہ بہت سارے میں نے دیکھا کہ وہ بس دے دیتے ہیں جی، یہ لے جائیں۔ ہاں لے جائیں، کیا مطلب؟ اب آپ نے ایک دوائی کھائی ہے، اس دوائی سے آپ کو ریئیکشن ہو گیا ہے، آپ نے دوائی یہاں سے منگائی ہے کوئٹہ میں ہے جی، آپ نے کھا لی، اب آپ کو نہیں پتا اس کے اندر نقص اومیکا پڑی ہے، بیلاڈونا پڑی ہے، فاسفورس پڑی ہے، کیا پڑا ہوا ہے۔ اور اس ہومیوپیتھک میں یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں اس کے اثرات نہیں ہوتے، اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ گو اس طرح نہیں ہوتے کہ جان لے لے، لیکن ہوتے ہیں۔ ایک بندے کو چکر آنا شروع ہو گئے دوائی سے، وہ کیا کرے گا؟ اس کو پتا ہوگا میں نے فلانی دوائی کھائی ہے، لیٹ سپوز فاسفورس کھائی ہے، تو اس فاسفورس کا ایک اینٹیڈوٹ بھی ہے، وہ کسی دوست سے پوچھے گا، ڈاکٹر سے کھا لے گا۔ لیکن ہمارے ہاں دوائی کا نسخہ، میں تو کہتا ہوں جو نسخہ نہ دے اس سے نمبر ایک تو لوگوں کو دوا لینی نہیں چاہیے، اور دوسرا جو ہماری جو کونسل ہے، جو ہومیو کی یا جو بھی ادارے ہیں، ان کو چاہیے بلیک لسٹ کرنا چاہیے، ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے، بھائی تم کیوں نہیں دے رہے؟ اور جس کی دوائی میں اسٹیرائڈ نکل آئے، چیک کریں نا، چیک کرنے میں کیا مسئلہ ہے، چیک کریں، نکل آئے سزا دیں، کیپٹل پنشمنٹ۔ یہ انسان دیکھیں نا جی، یہ قتل ہے سر۔ آج ہم نے برین کو لیا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کچھ چیزیں بتا دیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں اگین بتا دوں کہ ہم لوگ پچھلے 20 سال سے ہم کیمپنگ کرتے ہیں، اس میں فری کیمپنگ کرتے ہیں۔ اس میں میں ہوں جو اس کو آرگنائز کرتا ہوں، 20 سال سے میرا انیشیٹو ہے، میرے گھر میں ہوتا رہا ہے، ابھی بھی گھر میں ہوتا ہے، اور جگہوں پہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اس میں اگین ان دوستوں کا نام بھی لینا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر جاوید اقبال قریشی بڑا زیرک آدمی ہے اور سینئر آدمی ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے بھی ایک کیمپ کھولا ہوا ہے، وہ اس کو بھی رن کرتے ہیں۔ وہاں 100-150 بندے روز علاج کراتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بڑا خدا ترس آدمی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم اختر مغل صاحب کمیٹی چوک میں جو ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے کیمپوں کے بڑے سینئر آدمی ہیں، ہمارے کیمپوں کے انچارج وہ ہیں، وہ اس میں تمام میڈیسن شعبے کو وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز گوندل، وہ PhD اسکالر ہیں، بہت زیرک آدمی ہیں، وہ ہمارے اس کیمپوں کے شعبے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے ایک ٹیم بنا کر ہم یہ کرتے ہیں پچھلے 20-25 سال سے، اور ہم
ہم بالکل فری آف کاسٹ دیتے ہیں. اور ہم آج یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میرا نمبر لکھا ہے اس کے نیچے, آپ میں سے ناظرین میں سے کسی کو وہ مستحق ہے یا نہیں ہے, بیمار ہے بس کافی ہمارے لیے اتنا, اگر کوئی فری دوائی لینا چاہے ہم سے وہ فری دوائی ہمارے کیمپ سے, جو مین ہمارا کیمپ ہے وہاں سے لے سکتا ہے, وہاں سے بالکل فری دوائی لے سکتا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ وہ جو بھی اس کو مشورہ چاہیے, ٹیلی فونک مشورہ چاہیے, مشورہ لے لے. دوائی لکھوانی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہم ان کو لکھ کے دے دیں گے کہ یہ دوائی ہے, وہ خود لیں خود کھائیں. اور یہ سسٹم ہم نے بہت زیادہ کیا ہوا ہے, لوگ ہم سے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. یہ ثواب کی نیت سے میں اپنی ماں کی کوئی سال ثواب کا میں نے ایک طریقہ بنایا ہے. اس کیمپ کا نام بھی ہم نے صفیہ مصطفیٰ فری کلینک رکھا ہے. جی, اس کے بعد ہم برین کی بات کرتے ہیں. لوگ بیچارے بڑے اس سے تکلیف میں ہوتے ہیں. یہ جو برین سائنس کہہ لیں اس کو, یا جو مینٹل ہیلتھ کہہ لیں, لوگ اس طرف علاج کرانے نہیں جاتے, اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی پاگل ہوں. برین اور مینٹل ہیلتھ ایک ہی چیز ہے نا. یعنی کہ جب آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, اور آج کل تو بہت زیادہ لوگوں کو یہ مرض عام ہے, کیوں, ہر طرف سے ڈپریشن ہے, ہر طرف سے تنگی ہے, ٹینشن ہے, تو لوگ ان ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے یہ سوچتے ہوئے کہ یار میں کو پاگل ہوں, یہ تو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ ایسی بات نہیں ہے, پاگلوں کا ڈاکٹر نہیں. جس طرح سے آپ کی باڈی بیمار ہوتی ہے, انفیکشن ہوتا ہے, بخار چڑھ جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, ایسے ہی آپ کا ذہن بیمار ہو جاتا ہے, دماغ بیمار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس دماغ کے, اب میں ٹرمنالوجیز میں نہیں جاؤں گا چونکہ عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں, تو آپ یہ سمجھیں کہ دماغ بیمار ہوتا ہے. اب اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی تو کچھ آپ لیں گے نا, کچھ آپ لیں گے تو وہ دماغ ٹھیک ہوگا. تو وہ اس کا جو ایک ٹونک ہے سب سے اچھا, کوئی ایک ایسا ٹونک جو لوگ یاد رکھ سکیں. ہاں یاد, وہ بھی بتا رہا ہوں, باقی بھی بتا رہا ہوں. اچھا نہیں, لیکن تھوڑی سی پہلے علامتیں بتا دیں کہ وہ بھولنا شروع ہو جائے, وہ بھولنا شروع ہو جائے گا, ذہنی کمزوری آنا شروع ہو جائے گی, فرسٹریشن ہو جائے گا, غصہ آنا شروع ہو جائے گا, خوف کی علامات پیدا ہو جائیں گی, ذہنی تناؤ ہو جائے گا. اس کو آگے چلے گا تو اس کو جو ہے نا قبض کی شکایت ہو جائے گی. یہ اگین میں ڈپریشن اور انگزائٹی کی بات کروں. کھچاؤ, پٹھے کھچ جائیں گے, آپ کو محسوس ہوگا کہ اس جگہ پہ بڑا بوجھ ہے, یہاں سے کوئی چیز پھٹ کے میرے بازوؤں سے باہر نکلنا چاہتی ہے. یہ وہ علامات ہیں جس اور قوت ارادی چھن جائے گی. آپ موت کو سامنے دیکھنا شروع کر دیں گے, بلکہ کئی دفعہ خودکشی کے رجحانات بڑھ جائیں گے. سینسیشنز آئیں گی, کان بند ہو گیا, اچھا میرا یہ گلا ٹھیک نہ ہوا تو میں کیا کروں گا, گلا ویسے ہی چپچپا ہونا شروع ہو جائے گا, کانوں کے اندر شائیں ہونا شروع ہو جائے گی, جو کہ سب سینسیشنز ہوں گی. نیند آنا بند ہو جائے گی, کبھی قبض ہو جائے گی, کبھی ڈائریا ہو جائے گا. بندہ کہے گا تو پیٹ کا مرض ہے, حالانکہ وہ پیٹ کا مرض نہیں ہے, وہ آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن کا مرض ہے. اور آپ دیکھیں موت کا خوف, خودکشی کی ٹینڈنسی, چیزیں بھولنا, یاداشت کمزور, یہ سب اس کے علامات ہیں. اور بندہ اتنا بے چین اور بے قرار ہوگا, جس نے کسی نے یہ مرض نہیں دیکھا, اللہ اس کو بچائے, لیکن جس نے کسی نے دیکھا ہے وہ اگر میری بات سن رہا ہے تو وہ اس کو سچ کہے گا کہ اتنی زیادہ چڑچڑاپن اور اتنی زیادہ بے چینی ہوتی ہے کہ آپ ایک لمحے میں نہ بیٹھ سکتے, نہ لیٹ سکتے, نہ کھڑے ہو سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. آپ جو کرتے ہیں اگلے لمحے آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں, اور اندر سے ایسے جس کو پنجابی میں ہسڑ کہتے ہیں نا, ایسے ہسڑ سا اٹھتا ہے, دل پہ بوجھ آتا ہے. بندہ کبھی دل کا چیک اپ کرائے گا, کبھی معدے کا چیک اپ کرائے گا, کبھی لیور کا کرائے گا. درا حال ہے کہ اس کو اصل میں معاملہ یہاں سے. کوئی ایک دوائی بتائیں جو لوگ, میں ایک بھی بتا رہا ہوں, اور ساتھ تھوڑی سی اور چیزیں بتاؤں گا جو عوام, جو ہمارے ناظرین اس کو لے کے خوش ہوں گے. ایک دوائی جو مینٹل ہیلتھ پہ برین کا ٹونک ہے جی, وہ تو ہے بیکوپا, BACOPA, بیکوپا مون, MON, بیکوپا مون کیو میں. یہ تو ٹونک ہے, یہ تو بے ڈراپس ہیں, یہ آپ لیں صبح 10, شام کو 10 قطرے, ہفتہ 10 دن لیں. اس کے ساتھ یہ ویسے نارمل حالات میں بھی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک دوائی ہے جس کو ہم بولتے ہیں جن کو بائلوبا. یہ ایلوپیتھک میں بھی دوائی ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے. ایلوپیتھک میں بھی جب کسی کے پاس سائکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی پہلی دوائی آپ کو یہی دے گا, لیکن وہ سیرپ میں ہوگی, ہمارے یہاں قطروں میں ہوتی ہے. تو جن کو بائلوبا یہ کیو میں لیں گے, اور ایناکارڈیم 200 میں دیں گے. یہ دونوں ذہنی کمزوری, چیزیں بھولنا, یاداشت کی کمزوری, ذہن کی جملہ, اس طرح کی چیزیں, ان کو یہ دونوں دوائیاں کور کرتی ہیں. جن کو بائلوبا کیو میں, مدر ٹنچر میں, اور ایناکارڈیم 200 میں, یہ اس پہ ہو گئی. اب دیکھیں کسی کو اچانک صدمہ لگا ہے, صدمہ بھی تو ذہن میں لگا نا, صدمہ لگ گیا, اچانک بری خبر آ گئی ہے جی, تو آپ اس کو اگنیشیا,
बड़ी मशहूर दवाई है IGNATIA इग्नेशिया 1 में 1 या 2 या 3 खुराकें देंगे हफ्ते बाद। ये उसकी सदमे की दवाई है। अब खौफ की अलामत आ गई, आप उसको ऑरम मेटालिकम 1 में 1-2 खुराकें देंगे। आप उसको से देखते हैं कि खौफ भी आ गया, जहनी तनाव भी चढ़ रहा है, इसको गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है जी, तो आप उसको स्टेफिस गिरिया देंगे, स्टेफिस गिरिया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये हमने कैंपों में बड़ी ट्राई भी की है कि एक बंदे को ये इस तरह की अलामत नहीं है, लेकिन गुस्सा उसको इतना शदीद है कि बस वो फटा जाता है गुस्से में, तो उसको हम देते हैं नक्सवामी का 1 दवाई सुबह, रात को स्टेफिस गिरिया ये दवाई बताई मैंने ये दिन को, और कैमोमिला 1 में सुबह। ये हम 2 या 3 दिन हम उनको ये दवाई देते हैं। ये खासा अच्छा असर डालती है आपके गुस्से को कंट्रोल करने में। बंदा कहीं जी गुस्सा है तो गुस्से को दवाई कैसे कंट्रोल करेगी, ये बस यही मैं कहता हूँ कि होम्योपैथिक के मौजज़ात हैं जिसमें चलते हैं। और एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मैंने पहले बता दिया। अगर इसको आप बायोकेमिक दवाई आप कहें जी, एक बायोकेमिक जो 12 सॉल्ट्स हैं उसमें से एक कौन सी दें, तो कालीफॉस इसका बेहतरीन टॉनिक है, बेहतरीन टॉनिक है, रिलैक्स करता है, नींद आवर है। रात को और सुबह 8-8 गोलियां खा लें और आधा कप गर्म दूध उसके साथ पी लें। और जो इसमें करना है वो एक तो वॉक करें, हाँ, टेंशन से, एंग्जाइटी से, दफ्तर में ये सारे प्रॉब्लम से माहौल को ठीक रखें, अकेले मत रहें। अब जितना अकेला रहेंगे ये मर्ज़ बढ़ता चला जाएगा और ये एंड पे जाकर ख़ुदकुशी पे ख़त्म होता है। और वॉक करें, अखरोट और नट्स ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से दूर रहने के साथ साथ अपने आप को मसरूफ़ भी रखें, तो और अल्लाह की याद में रहें। और वैसे भी अल्लाह की याद उस मर्ज़ में आती है, लेकिन जनरली जब आप ठीक हों तब भी अल्लाह की याद में रहें, ताकि आप उस तरफ जाएँ कि इस तरह की चीज़ आपको लगे ही ना। तो ये हमारी तरफ से तोहफ़ा है।